أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد. خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات. حضرت اقدس نے فرمایا نبوت کیا ہے؟ یہ ایک جوہر خدا داد ہے. اگر کسب سے ہوتا تو سب لوگ نبی بن جاتے. نبیوں کی فطرت ہی اس قسم کے نہیں ہوتی کہ وہ اس بے جا سلسلہ کلام میں مبتلا ہوں. وہ نفسی کلام کرتے ہی نہیں. حالانکہ دوسرے لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان سلسلوں میں کچھ ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا خانہ ہی خالی رہ جاتا ہے. برخلاف اس کے نبی ان دونوں سلسلوں سے الگ ہو کر خدا تعالیٰ میں کچھ ایسے گم ہوتے ہیں اور اس کے مخاطبہ و مکالمہ میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ ان سلسلوں کے لیے ان کے دل و دماغ میں سمائی اور گنجائش بھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل و دماغ میں صرف خدا تعالیٰ ہی کا سلسلہ کلام رہ جاتا ہے. چونکہ ان کے پاس صرف وہی حصہ باقی ہوتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے رہتے ہیں. تنہائی اور بیکاری میں بھی جب ایسے خیالات کا سلسلہ ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی شخص نبی کو بھی ویسی حالت میں دیکھے تو شاید غلطی اور ناواقفی سے یہ سمجھ لے گا کہ اب اس کا سلسلہ کلام بھی خدا تعالیٰ سے نہ ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوتا. نبی ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے باتیں کرتا رہتا ہے اور یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیری ہی رضا کا طالب ہوں. مجھ پر ایسا فضل کر کہ میں اس نقطہ اور مقام تک پہنچ جاؤں جو تیری رضا کا مقام ہے. مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جو تیری نظر میں پسندیدہ ہوں. دنیا کی آنکھ کھول کہ وہ تجھے پہچانے اور تیرے آستانے پر گرے. یہ اس کے خیالات ہوتے ہیں اور یہی اس کی آرزویں، اور ان میں وہ ایسا محو اور فنا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو شناخت نہیں کر سکتا. نبی اس سلسلہ کو ذوق کے ساتھ دراز کرتا ہے اور پھر اس میں اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل پگھل جاتا ہے اور اس کی روح بہہ نکلتی ہے. وہ پورے زور اور طاقت کے ساتھ آستانہ الوہیت پر گرتی اور انت ربی کہہ کر پکارتی ہے. تب اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم جوش میں آتا ہے اور اس کو مخاطب کرتا اور اپنے کلام سے اس کو جواب دیتا ہے. یہ ایسا لذیذ سلسلہ ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا، اور یہ لذت ایسی ہے کہ الفاظ اس کو ادا نہیں کر سکتے. پس وہ بار بار مستسقی کی طرح باب ربوبیت کو ہی کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور وہاں ہی اپنے لیے راحت و آرام پاتا ہے. وہ دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا سے الگ ہوتا ہے. وہ دنیا کی کسی چیز کا آرزو مند نہیں ہوتا، لیکن دنیا اس کی خادم ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ اس کے قدموں پر دنیا کو لا ڈالتا ہے. یہ ہے مختصر حقیقت نبوت کے مقام کی. یہاں کلام نفسی کے دونوں سلسلے بھسم ہو جاتے ہیں اور تیسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا مبدا اور منتہا خدا تعالی ہی ہوتا ہے،
اس وقت وہ خدا تعالیٰ کے کلام کو جذب کرتا ہے، اور اس میں اس قسم کے دخان اور اضغاث و آلام نہیں ہوتے جو نفسی کلام میں ہوتے ہیں، بلکہ وہ دنیا سے انقطاع کلی کیے ہوئے ہوتا ہے، جیسے ایک نفسانی خواہشوں کا اسیر اپنی محبوبہ سے تعلق پیدا کر کے ہمہ گوش ہو کر تصور کرتا ہے اور اسے نفسانی لذات کا معراج پاتا ہے اور قطعاً نہیں چاہتا کہ وہ کسی دوسرے کو ملے۔ اسی طرح پر نبی خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو یہاں تک پہنچاتا ہے کہ وہ اس تنہائی اور خلوت میں کسی دوسرے کا دخل ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے اور اس میں لذت اور راحت پاتا ہے۔ وہ ایک دم کے لیے بھی اس خلوت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن خدا تعالیٰ اس کو دنیا کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ دنیا کی اصلاح کرے اور خدا نما آئینہ ٹھہرے۔ نبی طبعاً ایک لذت اور کیفیت پاتا ہے اور اسے خدا تعالیٰ ہی میں چاہتا ہے۔ اس سے زیادہ میں اس کیفیت و حقیقت کو بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ دل اس لذت سے بھرا ہوا ہے اور اس ذکر کی درازی اور بھی لذت بخش ہے، مگر وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جن میں اس کو ظاہر کر سکوں۔ فرمایا بعض نادان لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ جبکہ انبیاء ایسے فنا فی اللہ ہوتے ہیں اور دنیا اور اس کے لذتوں سے دور بھاگتے ہیں، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ بیویاں اور بچے بھی رکھتے ہیں۔ ایسے معترضین اتنا نہیں سمجھتے کہ ایک شخص ان باتوں کا اسیر اور ان فانی لذتوں میں فنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے خلاف انبیاء کا گروہ ان باتوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ان کے لیے محض خادم کے طور پر ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں انبیاء ہر قسم کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، پس اگر وہ بیوی بچے نہ رکھتے ہوں تو اس پہلو میں تکمیل اصلاح کیوں کرو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عیسائی لوگ معاشرت کے متعلق حضرت مسیح کا دنیا کے روبرو کیا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ جب وہ اس راہ سے ہی ناواقف ہیں اور مدارج سے ہی بے خبر، تو وہ کیا اصلاح کریں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کمال ہے کہ ہر پہلو میں آپ کا نمونہ کامل ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں انبیاء پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی، اور وہ فانی لذتوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کا دل خدا کی طرف اس دریا کی ایک تیز دھار کی طرح جو پہاڑ سے گرتی ہے بہتا ہے، اور اس کے رو میں ہر خس و خاشاک بہ جاتا ہے۔ غرض انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ یہ چیزیں ان کے لیے بطور خادم ہوتی ہیں، اور ان کے اعلیٰ درجے کے اخلاقی کمالات کا نمونہ ان کے اس ذکر اور ذوق میں جو خدا تعالیٰ کے تصور میں اور محویت میں انہیں ملتا ہے کچھ حرج پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ ایسے محاب اور فنا ہوتے ہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ جب اس قسم کی ربودگی ہوتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے آوازیں آنے لگتی ہیں اور مکالمات الہیہ ہوتے ہیں۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب جذب کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کو اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ انبیاء کے جذب میں اس قدر قوت ہوتی ہے کہ دنیا اور ما فیہا کی ساری باتیں اس میں بھسم ہو جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل اور فیض کو اپنی طرف کھینچنے لگتی ہیں، اور اس سلسلے کو باقی تمام سلسلوں پر تقدم اور فوق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے مجاہدہ صحیحہ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ راہ نہیں کھلتی، جیسے کہ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود نے اس نکتہ معرفت کو اپنے عارفانہ شعری کلام میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔